بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدرسہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، لے کر آ چکے ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ پروگرام بچوں کی شام میں تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ورلڈ میپ آن اے میگنیٹک وال۔ کہانی بھی سنتے ہیں، مینرز بھی سکھاتے ہیں، دعا بھی یاد کرواتے ہیں، اور بھی مختلف مزیدار ایکٹیویٹیز ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام میں رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور کرٹس مدرسہ کے ناظرین، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے، اور کم از کم ہمیں 313 پڑھنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی ہم نے کیا فضیلت سنی کہ وہ مرے گا نہیں جب تک اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے۔ تو پیارے بچے اور کرٹس مدرسہ کے ناظرین، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے، نماز کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے؟ نماز کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن پاک ہم نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کی۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدرسہ کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے، نماز کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے؟ نماز کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے؟ پیارے بچوں اور کرٹس مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ مٹتے گئے جگہ بھر کے عالم مدینے میں 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 بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا مدینے میں میرے نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ در پہ بلاؤ ہم کو بھی در پہ بلاؤ ہم کو بھی میرے نبی صلی اللہ اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے مدینے میرے نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ در پہ بلاؤ ہم کو بھی در پہ بلاؤ ہم کو بھی میرے نبی صلی اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر 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 کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے مدینے میرے نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ در پہ بلاؤ ہم کو بھی میرے نبی صلی اللہ آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ 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 سرکار کی رحمت ہے سرکار کی رحمت
رحمت تو ہے آمدین مدینے میرے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ اتار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے 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 مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلاؤ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ تیگ جگہ بھر کے عالم مدینے میں تیگ جگہ بھر کے عالم مدینے میں مٹتے جگہ بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے سبحان اللہ ماشاء اللہ غفران بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم نے کلام شامل کیا ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے نماز کی چابی کسے فرمایا گیا ہے؟ آج کا سوال یہ کہ بتائیے نماز کی چابی کسے فرمایا گیا ہے؟ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم روزانہ سنتے ہیں ایک کہانی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ ہے سچی کہانی۔ وہ ہے سچی کہانی۔ کہانی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فرضی کہانی اور ایک ہوتی ہے سچی کہانی۔ فرضی کہانی وہ ہوتی ہے جسے امیجن کیا گیا ہو، اور سچی کہانی جو سچ میں ہوئی ہوتی ہے۔ اور آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ کہانی ایک سانپ کے بارے میں ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کہانی میں ذکر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کو۔ پیارے بچوں، ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بڑا کالا سانپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا۔ کون آیا؟ کالا سانپ۔ جی، ایک کالا اور بڑا سانپ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف آیا۔ لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس آنے دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ جی، جب یہ سانپ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سانپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اسی جگہ وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا جیسے زمین اس کو نگل گئی ہو، جیسے زمین اس کو نگل گئی ہو، ایسے غائب ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا، یہ دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سانپ آپ کو کاٹ نہ دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنات کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا، فلاں صورت میں سے کچھ آیتیں یہ بھول گیا تھا، فلاں صورت میں سے کچھ آیتیں بھول گیا تھا۔ ان آیتوں کو معلوم کرنے کے لیے جنات نے
اسے میرے پاس بھیجا تھا، میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دی اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج جو کہانی سنی وہ ایک سچی کہانی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریلیٹڈ کہانی تھی۔ تو چلیں کچھ کوشچن کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک پوری کہانی بیان کی؟ چلیں آپ بتائیں گے؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی حضرت چلیں یحییٰ بھائی کو دے دیں۔ حضرت جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کسی صحابی کا نام نہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ لگایا کرنا اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب وہ سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ جی بتائیں حسان بھی۔ کھجور کے درخت کے نیچے۔ کھجور کے درخت کے نیچے، اور انہوں نے کہا جواب یہ کہ کھجور کے درخت کے نیچے تھے، اور جواب ان کا درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو سانپ تھا وہ کس طرح کا تھا، یعنی کون سے کلر کا تھا اور کیسا تھا؟ جی ان کو بلیک۔ بلیک کلر کا تھا، اور کیسا تھا؟ لمبا بڑا۔ لمبا یعنی بڑا تھا، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بڑھا تھا تو لوگوں نے کیا ارادہ کیا؟ جی ریحان بھائی۔ کہ اس سانپ کو مار ڈالیں۔ جی اس سانپ کو مار ڈالیں۔ جب وہ سانپ چلا گیا یعنی وہ غائب ہو گیا تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانپ آپ نے سانپ کو اپنے کان تک پہنچنے دیا تو ہم تو ڈر گئے تھے کہ کہیں آپ کو کاٹ نہ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی عبدالحسیب بھائی تک مائک پہنچائیں۔ عبدالحسیب بھائی آپ ہے نا؟ یہ جناتوں کی قوم میں سے ایک جن ہے، تو وہ ایک آیت بھول گئے تو جنات کے بادشاہ نے ان کو بھیجا تھا، جن کو۔ جی یہ جنات کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا، اور یہ جنات کچھ آیتیں بھول گئے تھے، تو فلاں صورت کی کچھ آیتیں بھول گئے تھے، تو یہ پھر آیا تھا اور یہ یاد کرتا ہوا یہاں سے وہ آیتیں چلا گیا۔ اچھا پیارے بچے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا نا۔ اور وہ سانپ ان آیتوں کو معلوم کرنے آیا تھا جن کو وہ بھول گیا تھا۔ تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ پیارے بچے ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک نہ صرف سیکھتے تھے بلکہ اسے یاد بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے قسمتی شیخ ناظرین یہ تھی آج کی کہانی، اور آج کی کہانی ہم نے سن لی، اور کس کے بارے میں تھی؟ ایک سانپ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین یہ تھی آج کی کہانی، اور کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، اور قرآن پاک کو نہ صرف سیکھتے بلکہ یاد بھی کرتے تھے، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین یہ تھی آج کی کہانی۔ جی آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ میرا نام محمد احمد اتاری ہے، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ نماز کی چابی وضو کو کہتے ہیں، اور آج میں آپ کو مدنی مقصد بھی سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ نماز کی کنجی کس کو کہا گیا؟ وضو کو، اور ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ میرا نام محمد ہے، میں کیا چیز بات کروں؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے وضو۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ وضو، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ تو میرا نام فاطمہ بی بی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے وضو۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ۔
माशाअल्लाह, वुज़ू और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और मदरसे के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ ज़ैर रज़ा। आज हमारे इस प्रोग्राम में सेफ्टी के हवाले से जो टॉपिक शामिल करेंगे वो है फॉल प्रिवेंशन, जिसके बारे में आज हम आप सब बच्चों को बताएंगे। बच्चों, फॉल गिरने को कहते हैं और प्रिवेंशन का मतलब होता है पहले से किसी चीज को होने से रोक लेना। आज हम आपको गिरने से महफूज रहने की चंद टिप्स देंगे जिससे आप और आपके छोटे बहन भाई महफूज रह सकें। छोटे बच्चों, बहन भाइयों को कभी भी ऊंची जगहों जैसे किसी टेबल पर, बेड के साइड कॉर्नर पर, बाउंड्री वॉल, विंडो, अलमारी वगैरह पर हरगिज ना बिठाएं और ना इन्हें खुद से बैठने दें और ना आप ऐसी जगहों पर बैठे क्योंकि यहाँ से गिरने का खतरा होता है। घर, स्कूल, मदरसा या फिर पब्लिक पार्क में लगे हुए झूलों पर आप या आपके छोटे बहन भाई झूला झूल रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर सीट बेल्ट मौजूद नहीं तो ऐसे झूलों पर ना बैठें क्योंकि ऐसे आप गिर सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। अक्सर बच्चे अपने घरों में अपने इस्तेमाल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की चीजें इधर उधर फेंक देते हैं जिसकी वजह से आप या कोई और चलते वक्त इन चीजों से टकरा कर गिर सकता है। लिहाजा आप ऐसा ना करें। कभी भी मुंह में कोई चीज रखकर इधर उधर ना भागें। खास तौर पर खाने का चम्मच, कोई सिक्का या फिर किसी बोतल का ढक्कन वगैरह बिल्कुल भी मुंह में ना रखें क्योंकि अगर आप भागते हुए गिर गए तो ये चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से बच्चे घर में लगी हुई विंडो में से अपनी हाफ बॉडी को बाहर की जानिब लटका लेते हैं, कभी विंडो पर चढ़कर बैठ जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे में आप डिसबैलेंस हुए तो आप नीचे गिर सकते हैं। स्टेयर की रीलिंग पर से फिसलना या इस पर स्लाइड करना भी ठीक नहीं, आप स्लिप हो सकते हैं। लिहाजा स्टेयर के साथ रीलिंग को पकड़ के उतरना और चढ़ना चाहिए। सीढ़ियों पर टॉय, शूज वगैरह ना फेंके, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आप बच्चों को बताते हैं और ये कि अकेले कभी भी किसी डोर लिफ्ट पर ना जाएं जब तक आपके बड़े आपके साथ ना हो क्योंकि अगर आप इसे यूज करना नहीं जानते तो आप इसमें फंस सकते हैं या गिर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात का ख्याल रखेंगे बालकोनीज वगैरह में खेलना नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह बच्चों के खेलने के लिए सही नहीं है। अक्सर बच्चे सोते वक्त पोजीशन ठीक ना होने की वजह से इधर उधर मूव होते रहते हैं और नींद में बेड से गिर जाते हैं। अगर बेड ज्यादा ऊंचा हो तो चोट ज्यादा लगने के चांस बढ़ जाता है। लिहाजा आपकी बेड की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लेग्राउंड में खेलने जाए तो ऐसी प्लेस में खेले जिसका सरफेस सॉफ्ट और प्लेन हो, जैसे कि वहाँ या तो ग्रास ज्यादा हो या सैंड यानी रेत हो। ऐसी जगहों पर खेला करें क्योंकि इन जगहों पर गिर जाने यानी चोट लग जाने के चांसेस कम होते हैं। हमें गीले फर्श यानी वेट फ्लोर से भी दूर रहना चाहिए, ना ही ऐसी जगह पर खेलना और तेज तेज चलना चाहिए क्योंकि वहाँ गिरने के चांस और बढ़ जाते हैं। हमें बस या घोड़ा गाड़ी या फिर ऐसी किसी सवारी से तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक वो रुक न जाए। चलते हुए उतरेंगे तो गिर जाएंगे। घर, गली या सड़क पर चलते हुए नीचे भी देखते रहना चाहिए कहीं हम किसी चीज से टकराकर या किसी गड्ढे वगैरह में गिर न जाएं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये सब बातें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लु अला हबीब। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सेगमेंट था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और हमारे साथ थे उज़ैर भाई सेगमेंट को लेकर और माशाअल्लाह उज़ैर भाई ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें अपनी किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए, अपनी नहीं बल्कि अपने छोटे बहन भाइयों की भी किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए। ये तमाम बातें हमें उज़ैर भाई ने बताई और माशाअल्लाह प्यारे बच्चे और मदरसे के नाज़रीन, आपको एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हर उस चीज़ से बचें जिससे आपको या आपके छोटे बहन भाइयों को नुकसान हो। यही हमने आज सीखा। हम क्या किया, किन किन चीज़ों से ज़्यादा तौर पर बचना चाहिए। या आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इंशाअल्लाह ये एपिसोड अपलोड हो जाएगा तो आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है किड्स मदी चैनल। आप जाए भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। प्यारे बच्चे और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिस सेगमेंट का नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी हुज़ैफा भाई। जी तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 3 अरबी वर्ड्स सिखाऊंगा और 3 अरबी वर्ड्स
ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی ریگولر زندگی میں یوز کرتے ہیں، اور آج اسے دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر وہ 3 ورڈز کون سے ہیں۔ جی دکھائیے پیارے بچوں، یہ کیا ہے؟ پانی، جی ہاں پانی۔ اور نیکسٹ یہ کیا ہے؟ گلاس۔ اور جی ہاں پانی اور گلاس۔ اور یہ کیا ہے؟ ٹھنڈا، برف، ٹھنڈا۔ جی ہاں، آج ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے، پانی، گلاس اور ٹھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی تو پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماء۔ جی ہاں، پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماء۔ ماء۔ اور اسے ہم وقف کر کے بول دیتے ہیں ماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماء۔ جی ہاں، پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماء۔ پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماء۔ جی ہاں، اور اسے انگلش میں کون بتائے گا کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ جی ہاں، پانی کو عربی میں، پانی کو انگلش میں واٹر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، پانی کو انگلش میں واٹر کہتے ہیں، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماء۔ جی ہاں، پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ کون بتائے گا پانی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور انگلش میں؟ واٹر۔ جی ہاں، پانی کو انگلش میں واٹر کہتے ہیں اور عربی میں ماء کہتے ہیں۔ جی تو اگلی پکچر دکھائیں، گلاس۔ جی تو پیارے بچوں، یہ کیا ہے؟ گلاس۔ اور گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں، اور اسے انگلش میں کون بتائے گا کیا کہتے ہیں؟ گلاس۔ گلاس کو گلاس ہی کہتے ہیں انگلش میں۔ جی تو پیارے بچوں، گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں، اور اسے انگلش میں گلاس کہتے ہیں۔ پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں، اور انگلش میں واٹر کہتے ہیں، اور گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں، اور انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں۔ جی اور اگلی پکچر دکھائیں۔ جی ہاں، اور یہ ہے تیسرا ورڈ جو ہمارا ٹھنڈا۔ یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نارملی کہ پانی ہوتا ہے یا برف ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ٹھنڈی۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھنڈے کو عربی میں بارد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بارد۔ جی ہاں، ٹھنڈے کو عربی میں بارد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بارد۔ اور اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کولڈ۔ جی ہاں، کولڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کولڈ۔ جی ہاں، اور ٹھنڈے کو عربی میں بارد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بارد۔ اور اسے انگلش میں کولڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کولڈ۔ اب کون بتائے گا کہ تینوں چیزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ پانی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کف، ماء۔ جی ہاں، ماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں۔ جی، اور گلاس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کف۔ ان کو دے دے بھائی۔ جی گلاس کو عربی میں کاج کہتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں؟ کاج۔ اب بتائیں۔ جی ہاں، گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اور ٹھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈے کو بارد۔ جی ہاں، ٹھنڈے کو عربی میں بارد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بارد۔ اب یہ کون بتائے گا تینوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ واٹر، پانی کو انگلش میں واٹر کہتے ہیں، گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں، جی اور ٹھنڈے کو انگلش میں کول کہتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھنڈے کو انگلش میں کولڈ کہتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ تینوں کو پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اور اسے انگلش میں واٹر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واٹر۔ جی ہاں، اور گلاس کو عربی میں کاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اور اسے انگلش میں گلاس کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور تیسرا ورڈ کیا ہے؟ ٹھنڈا، اور ٹھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بارد، اور اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کولڈ کہتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے 3 ورڈز۔ اگلے 3 ورڈز کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج ہم نے 3 ورڈز ایسے سیکھے جنہیں ہم ڈیلی لائف میں یوز بھی کرتے ہیں۔ پانی ہم روزانہ پیتے ہیں اور پینا بھی چاہیے، اور پھر ہم دوسری چیز کیا سیکھی ہم نے؟ گلاس پانی پینے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو دوسری چیز ہم نے یہ بھی سیکھ لی۔ اور تیسری چیز، پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ گرم کا بھی سیکھیں گے، مگر آج ہم نے ٹھنڈا سیکھا کہ ٹھنڈے کو کیا کہتے ہیں؟ بارد۔ عربی بارد۔ اور پھر گلاس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کاس۔ اور پانی کو ماء۔ ماشاء اللہ، یہ ہمیں آج ہم نے سیکھا، حذیفہ بھائی نے ماشاء اللہ ہمیں سکھایا، ماشاء اللہ۔
माँ उनमें हमजा भी होता है, माँ तो हमजा भी आएगा, हमजा की आवाज़ भी आएगी, आखिर में हमजा भी आएगा। माशाअल्लाह हुज़ैफा भाई जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें आप तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरह आराफ है और ये कुरान पाक के पारा नंबर 8 में है। क्या नाम है बच्चों? सूरह आराफ। आराफ नाम रखने की वजह, आराफ का मायने है बुलंद जगह। इस सूरत की आयत नंबर 46 में जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह आराफ का जिक्र है जो कि बहुत बुलंद है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह आराफ रखा गया है। इस सूरत में क्या बयान हुआ, आए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, कुरान अल्लाह पाक का कलाम और इसकी नेमत है और कुरान पाक की तालीमात की पैरवी यानी इताअत ज़रूरी है। नंबर 2, क़यामत के दिन आमाल का वज़न ज़रूर किया जाएगा। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या बयान किया गया है। नंबर 4, इस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फ़रिश्तों का इन्हें सजदा करना, शैतान का सजदा करने से मना करना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ शैतान की दुश्मनी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से ज़मीन की तरफ आने का बयान है। नंबर 5, क़यामत के दिन ईमान वालों के हालात, जहन्नम वालों और आराफ वालों से होने वाली गुफ्तगू और जहन्नम वालों की आपस में की जाने वाली गुफ्तगू का बयान है। नंबर 6, इस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के अलावा मज़ीद 7 वाक़यात बयान किए गए हैं। नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या। नंबर 2, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या। नंबर 3, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या। नंबर 4, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या। नंबर 5, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या। नंबर 7, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बलअम बिन बाऊरा का वाक़या। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आज हमने जो कुछ सुना अल्लाह पाक इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज हमें हसन भाई ने सूरह आराफ के बारे में बताया, सूरह आराफ नाम रखने की वजह, और माशाअल्लाह ये भी हमने सुनी। सूरह आराफ के मायना होते हैं बुलंद जगह, और ये जहन्नम, जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह है जो कि बहुत बुलंद है, सीधी है, और इसी वजह से सूरत का नाम सूरह आराफ रखा गया। इस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, शैतान का सजदा करने से मना करना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ शैतान की दुश्मनी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से ज़मीन की तरफ आने का बयान है। कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है और उसकी नेमत है, और कुरान पाक की तालीमात की पैरवी यानी इताअत करना ज़रूरी है। और भी माशाअल्लाह मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। इस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के अलावा मज़ीद ये 7 वाक़यात बयान किए गए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बलअम बिन बाऊरा का वाक़या। ये 7 वाक़यात और भी बयान किए गए हैं, और माशाअल्लाह मैं हसन भाई ने बताया। तो प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, ये सब हम पहले भी सुन चुके थे हसन भाई से। हसन भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की साथ भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। इस सेगमेंट में होता ये है कि यहाँ पर एक मैग्नेट भी है, यहाँ पर कुछ शहरों के नाम भी लिखे हुए हैं जो कि बगदाद के हैं, और यहाँ पर एक बच्ची को हम बुलाएंगे और फिर वो मैग्नेट को थ्रो करेगा, और जहाँ जिस सिटी पे मैग्नेट आएगा इंशाअल्लाह फिर हमें उसके बारे में रेहान भाई बताएंगे कि उस सिटी में कौन से बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला का मज़ार है। चलिए एक काम करते हैं कि आप आएँ सबसे कोने, मैग्नेट लें, थ्रो करें, और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम रेहान भाई से सुनेंगे। थोड़ा सा पीछे और आ जाएँ जी, अब थ्रो करें।
جی کس پہ آیا؟ کرامہ. کرامہ کے نزدیک ہے. چلیں ایک کام کریں, ایک بار اور پھینک کے دیکھ لیں, تھرو کر کے دیکھ لیں ایک بار اور. جی تھوڑا اور. جی 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 آئیں پیچھے آئیں. جی کرامہ کے نیچے ہی آیا. چلیں کرامہ کے نیچے ہی آیا, پہلے کرامہ کے نزدیک آیا تھا, 2 بار کرامہ کے نزدیک آیا. چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ ریحان بھائی سے کرامہ کے بارے میں ہی سنتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقام کرخ میں پیدا ہوئے. آپ کا نام اسد الدین ہے, لیکن آپ معروف کرخی کے نام سے مشہور ہیں. آپ کی کنیت ابو محفوظ ہے, جبکہ آپ کے ابو جان کا نام فیروز ہے. آپ نے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. کس کے ہاتھ پر؟ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے والدین بھی مسلمان ہو گئے. آپ نے مکمل تعلیم حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی حاصل کی. آپ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب بھی تھے. پیارے بچوں, کتب اللہ پاک کے ولیوں کی ایک قسم ہے. آپ کا انتقال محرم کی 2 تاریخ 200 ہجری کو ہوا. آپ کا مزار بغداد شریف کے شمال مغربی نارتھ ویسٹرن کے قریب کرامہ میں ہے. آپ کے مزار پر لوگوں کی دعائیں اور حاجتیں قبول ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین, آج ہم نے کرامہ میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار ہے ان کے بارے میں سنا, اور وہ ہیں حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا نام اسد الدین, لیکن آپ معروف کرخی کے نام سے مشہور ہوئے. اور یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے وقت کے کتب تھے. اور پیارے بچوں, کتب یہ کون ہوتا ہے؟ کتب اللہ پاک کے ولیوں کی ایک قسم ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکمل تعلیم حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی حاصل کی. تو پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین, کرامہ یعنی ایک شہر کا نام ہے, اور اس میں حضرت شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم سے ماشاء اللہ آپ کو ریحان بھی, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف. رمضان بھائی, مجھے آپ کا بچوں کی شام سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. نماز کی چابی وضو ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام, بچوں کی شام. سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم, اور کوئز ٹائم سیگمنٹ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہوتے ہیں سوالات اور یہ دیتے ہیں ان کے جواب. تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں, پہلا سوال بتائیے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک عرس کس مہینے میں آتا ہے؟ بتائیے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک عرس کس مہینے میں آتا ہے, کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ جی آپ بتائیں. پیر کے دن تو نہیں, میں نے تو کس مہینے کا پوچھا ہے. چلیں آپ بتائیں. جماعت ثانی. جماعت ثانی, سوچ لیں. جی بالکل. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ نہیں یحییٰ بھائی آپ بتائیں. شب تو پوچھی نہیں, مہینہ پوچھی. مہینہ نہیں بتا. چلیں جی جماعت الثانی. جی تو نصیب ہے ربیع الثانی. ربیع الثانی. چلیں جی ربیع الثانی. ربیع الثانی, یہ کہنا ہے ربیع الثانی. اب ہم نے یہاں پر تقریباً ماشاءاللہ 6 بچوں سے جوابات لیے, جن میں سے 2 کے جوابات درست ہیں, اور باقی 11ویں شب بھی ان کا جواب درست تھا. مگر میں نے مہینہ پوچھا تھا, سوال یہ تھا کہ بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مبارک عرس کون سے مہینے میں آتا ہے. جماعت الثانی نہیں, ربیع الثانی بھی کہلاتا ہے, مگر صحیح جو ورڈ ہے وہ ہے ربیع الاخر کے مہینے میں. ماشاء اللہ ربیع الثانی جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ.
جی بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری امی جان کا مبارک نام بتائیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک امی جان، پیاری امی جان کا نام بتائیے. چلے ریحان بھائی آپ بتائیں. حضرت بی بی فاطمہ. حضرت بی بی فاطمہ. جی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یحییٰ بھائی. حضرت بی بی فاطمہ. حضرت بی بی فاطمہ. جی سیدھے ہاتھ سے لیا کریں اور سیدھے ہاتھ سے ہی دیا کریں. حضرت بی بی فاطمہ. حضرت بی بی فاطمہ اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ بتائیں گے؟ قبلے. قبلے کی طرف. ماشاء اللہ. جی کوئی اور بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں. کعبے کی طرف. جی آپ بتائیں. قبلے کی طرف. قبلے کی طرف. جی کعبے کی طرف. قبلے کی طرف. قبلے کی طرف. کعبے کی طرف. ماشاء اللہ. کعبے کی طرف. کعبے کی طرف. جی قبلے کی طرف. قبلے کی طرف. جی آہیا بھائی. قبلے کی طرف. قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، دونوں ہی جوابات درست ہیں ماشاء اللہ. سب کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ٹائم کیا پڑھنا چاہیے؟ یعنی نماز میں کانوں تک جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تب کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی آپ بتائیں. اللہ اکبر. سب ایک ساتھ بتا دیں. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اور سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ عربی میں الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ بتائیے کہ عربی میں الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ جی 29. 29. 29 کریں یہ. جی بتائیں آپ. 29. 29 صحیح کریں وہ. جی آپ بتائیں. 29. 29 ہی کریں. جی آپ بتائیں. 29. 29 یعنی 29 ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ جی 29 یعنی یہاں پہ 4 بچے کہہ رہے ہیں 29 اور 29 ہی جواب درست ہے ماشاء اللہ. پیارے بچے کرسمس مدرسے کے ناظرین، ابھی ہم نے سوالات کیے اور آخری سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ بتائیے عربی میں الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ اور جواب تھا 29 یعنی 29 اور ان سب کا جواب ماشاء اللہ. پیارے بچے کرسمس مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں غفران بھائی کی طرف اور سنتے ہیں ان سے ایک اور کلام. میری چمکا یہ چمچمکا یہ آقا مجھے کو دیدار پاک پہ بولوا یہ آقا قسمت میری جان کا یہ جان کا یہ آقا مجھ کو دیدار پاک پہ بولوا سکرات کا عالم ہے شادم ہے لبوں پر سکرات کا عالم ہے شادم ہے لبوں
सिरहाने मेरे अब लाइए आका तशरीफ सिरहाने मेरे अब लाइए आका। वहशत है अंधेरा है मेरी कब्र के अंदर, वहशत है अंधेरा है मेरी कब्र के अंदर, वहशत है मेरी कब्र के अंदर। आकर जरा रोशन इसे फरमाइए आका। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ए नूर खुदा करना जब वक्त न जाए, दीदार अता करना। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।